انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، کیونکہ بندہ جب آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، دل اس کا مزین ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، وہ چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو۔ اب بے حیائی ہم جان بوجھ کر کریں، ہم بے حیائی کے قریب جائیں اور اس سے ہم خود لطف اندوز ہوں اور اپنی آنکھوں کو زنا کے لیے مجبور کریں، زنا میں مبتلا کریں۔ زنا یہ صرف یہ نہیں کہ ایک مخصوص عمل کر لیا جائے، وہ تو زنا ہے، لیکن یہ بھی زنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور دونوں آنکھوں کا زنا کرنا یہ ہے کسی غیر محرم کو بغیر مجبوری کے دیکھنا، جان بوجھ کر دیکھنا، یہ ایک زنا سے تعبیر کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زنا بتایا۔ قرآن نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور نگاہوں کو نیچا رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ قرآن مقدس نے فرمایا اور بتایا ہے کہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس چیز سے جو آپ کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے، ان تمام چیزوں کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتور نگاہیں کبھی کسی چیز سے مخفی نہیں، دنیا کی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخفی ہو۔ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ اللہ تعالیٰ جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل میں جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بندے نے اپنی آنکھوں کو کیوں موڑا، کیا دیکھا، کیا دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوب واقف ہے، اس سے بھی خوب جانتا ہے۔ اب بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، تنہائی میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے اور اپنے موبائل کو چلا رہا ہے، موبائل کے چلاتے درمیان یوٹیوب پر یا انسٹاگرام پر یا فیس بک پر وہ بے حیائی کی چیزیں دیکھے، بے حیا تصاویر دیکھے یا کوئی غلط چیز دیکھے تو گویا کہ وہ تنہائی میں اپنے رب کریم کو ناراض کر رہا ہے، اپنی نگاہوں کو جو یہ قیامت کے دن گواہی دیں گی، لیکن دنیا میں ان کو بے گناہ دیکھنے پر، بے حیائی کی چیزیں دیکھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ آنکھیں نہیں چاہتی ہیں گناہ کرے، چونکہ ان آنکھوں کو عذاب جھیلنا پڑے گا، لیکن یہ بندہ ان کو مجبور کر رہا ہے تم بے حیا کی چیزیں دیکھو، تم فحش فلمیں دیکھو، تم فحش تصاویر دیکھو۔ بندہ دیکھتا ہے اور رب ذوالجلال کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، اپنے آپ پر ذلت اور رسوائی کو تھوپتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، وہ بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہا ہے تو اس کی خود کی ذلت بھی ہوتی ہے اور رسوائی بھی ہوتی ہے، اپنی صحت خراب ہوتی ہے، اپنا جسم خراب ہوتا ہے، یہ چہرے کا جو صلح کا نور ہوتا ہے یہ نور ختم ہو جاتا ہے، نور پہ چہرے پہ عجیب سی پھٹکار برستی ہے، چہرے پہ عجیب سی چیزیں رہتی ہیں۔ جو بندہ تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے، جو بندہ غیر محرموں کو دیکھتا ہے، جو بندہ کسی اور خواتین کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت رہتی ہے۔ ہمارا تو معمول یہ بن گیا ہے، اگر ہماری بہن بیٹیاں گھر کے دروازے پر کھڑی ہیں یا چھت پر کھڑی ہیں یا کہیں ہم لے کر جاتے ہیں تو ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کنارے ہو جاؤ، کنارے ہو جاؤ، مرد حضرات آ رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھا جائے اور ان کو اندر کر دیا جائے، لیکن یہی ہمارا نظریہ اس وقت ہونا چاہیے جب دوسروں کی بہن، دوسروں کی بیٹیاں، دوسروں کی مائیں نکل رہی ہیں تو ہم کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا چاہیے۔ یہ بات عجیب ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو تو اندر کر دے، کوئی آئے اندر چلی جاؤ، اندر چلی جاؤ، لیکن جب دوسرے کی بہن بیٹیاں نکلے تو ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کو دیکھیں، جب تک کہ وہ نظر سے غائب نہ ہو جائے، جب تک کہ دیکھیں۔ آپ سوچئے وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہماری بہن بیٹیوں کے سامنے کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ ان کو بھی نکلنا پڑے بازاروں میں، ان کو بھی نکلنا پڑے باہر، اب ان کو کوئی دیکھے تو ہمیں کیسا لگے گا، ہماری غیرت کو کیا ہوگا، ہم کیسا ہم کو اچھا لگے گا، فیل ہوگا۔ اسی طرح بندے کو چاہیے کہ دوسرے کی بھی عزت ہے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے اور ان کی بھی قدر کرنی چاہیے، دوسرے کی بہن کو اپنی بہن سمجھنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ کہ مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو اور مسلمانوں کی قدر کرو، مسلمانوں کی عزت کرو اور ان کی حفاظت کرو، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالو۔ یہ تمام چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچائیں اور بتائیں ہم کو کہ بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ نگاہ ہے، یہ انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس گناہ آنکھ سے اس نے کیا، اس کے دل میں
تمام ان گناہوں کی آلودگی اس کے دل میں اتر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دل گندا ہو جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے اور چہرے سے نور کھنچ جاتا ہے، روزے میں بھی برکتیں آ جاتی ہے، بندہ معاشرے میں ذلیل ہونے لگتا ہے، رسوا ہونے لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، لوگ اپنے پاس بیٹھانے کو اچھا نہیں سمجھتے، اس سے بات کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ہم جو ہیں ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو مقدم رکھنا ہے، ہمیں کیا مطلب معاشرہ کیا کہتا ہے، ہمیں کیا مطلب لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا مطلب اللہ کیا کہتا ہے، ہمیں کیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا احادیث فرمائی ہیں۔ ہمارا اللہ سے تو بالکل ڈر ہی گویا کہ ختم ہو گیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک 4 سال بچے کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ ایک 4 سال کا بچہ اگر ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہو تو ہم اس کے سامنے کوئی غلط چیز نہیں دیکھتے، کوئی غلط بات نہیں کرتے، موبائل پہ چلاتے ہوئے کوئی غلط تصاویر نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھیں گے تو یہ بچہ باہر جا کر بتا دے گا کہ فلاں صاحب غلط چیزیں دیکھ رہے، تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہماری توہین ہو جائے گی، اس رب ذوالجلال کا خیال نہیں کرتے جو رب ذوالجلال ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، ہمیں اس کا بھی اتنا خیال نہیں۔ ہم 4 سال کے بچے سے تو ڈر رہے ہیں، لیکن اس رب کریم سے، اس رب ذوالجلال سے نہیں ڈر رہے، جو یہ بھی جانتا ہے اندھیری رات میں ایک کالی چیوٹی کالے پتھر پہ جو چل رہی اس کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی پتا گرتا ہے اس کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس رب کریم سے ہم نہیں ڈر رہے، لیکن اس 4 سال سے بچے سے ڈر رہے ہیں۔ تو سوچیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ دوسروں کی بہنوں کی قدر کرے، دوسروں کی بیٹیوں کی قدر کرے، دوسرے لوگوں کی قدر کرے، اور اپنی نگاہوں کو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ بچائیں اور رکھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا بندہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتِ امْرَأَةٍ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، ایک ایسا بندہ جس کو کوئی حسین و جمیل عورت بلائے برائی کرنے کے لیے، فقال انی اخاف اللہ، اور بندہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں رکھے گا۔ وہ محبوب اللہ کا بندہ ہوگا جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہوگی جوانی میں، جس نے اپنے نفس کی حفاظت کی ہوگی، جس نے اپنے آپ کی حفاظت کی ہوگی، اور جس نے اپنے آپ کو عفت اور پاک دامنی کا لبادہ پہنایا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مرغوب شخص ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہم اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی تنہائی میں جب ہم موبائل چلائیں یا کوئی چیز دیکھیں تو اس میں ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہماری آنکھوں سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس کا ہمیں رب ذوالجلال کے سامنے حساب و کتاب دینا پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔